السلام علیکم۔ یہ تو چلیں، جن جن لوگوں نے جوائن کرنا تھا وہ جوائن کر چکے ہیں، تو ابھی یہ کہ میٹنگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام فرحان ہے اور میں ایز اے آئی ٹی مینیجر یہاں پہ کام کر رہا ہوں ایچ ایم اے میڈیکل اکیڈمی میں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو آج کا پتہ ہے کہ ہماری میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے کہ ہاؤ ٹو پاس این آر ای ایگزام۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ این آر ای ایگزام کے حوالے سے کہ ہم نے پاس ہم نے کیسے کرنا ہے، اور اس میں خاص طور پر جو ٹارگٹ کیا جائے گا کہ جو آپ کے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں، 200 ایم سی کیوز آپ کے جو ہیں ان کو کیسے اس ٹائم فریم کے اندر ان کو کور کیا جائے۔ تو آج کے جو ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ طاہر مسعود خان صاحب ہیں، جو کہ سی او ہیں ایچ ایم اے میڈیکل اکیڈمی کے، اور وہ لمس سے گریجویٹ ہیں۔ جی، میسیج تو آپ کے آ رہے ہیں کہ میرے خیال سے سب کو کلیئر آواز آ رہی ہے۔ تو میں اب طاہر مسعود خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور جو آج کی ہماری جو میٹنگ ہے اسے وہ اسٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام طاہر مسعود ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایسا ٹاپک ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، اور یہ سیریز آف ویبینارز ہوں گی جس میں کہ آپ کو جو ڈفرینٹ ایریاز ہیں ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا جو مین ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اٹیمپٹ 200 MCQs ان 180 منٹس کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے پہلے کہ جی ہم اپنا انالیسس کریں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر پاتے۔ تو اس کے لیے ہم فیکٹرز ون بائی ون ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے جو پہلے ہے میں آپ سے ایک جو چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ پریپریشن کرتے ہیں، بکس پڑھتے ہیں، لیکچرز دیکھتے ہیں، کیو بینکس کی بکس پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر آپ نے فرض کریں کہ لائسنس لینا ہے گاڑی کا، تو آپ اس میں اس کی گاڑی کے بارے میں پڑھتے ہیں، رولز کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر آپ پریکٹس بھی کرتے ہیں، گراؤنڈز میں گاڑی کو چلاتے ہیں، لیکن آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ تو ہائی وے پر ہونا ہے۔ تو ہائی وے میں تو بالکل ہی ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں۔ وہاں پر آپ نے اگر ایک ہی لین میں رہنا ہے، اسپیڈ لمٹ کیا ہوگی، آپ نے اگر ایک لین سے دوسرے میں جانا ہے تو اس کے آپ کو انڈیکیٹر دینا ہے، آپ نے سلو نہیں ہونا ہے کیونکہ گاڑیاں بہت تیز چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہائی وے پر ایگزیکٹلی یہی کچھ کیا آپ ایگزام ڈے کے لیے تیار ہیں؟ کہ اگر ایگزام ڈے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ کی جو ساری جو محنت ہے وہ اس طرح سے رنگ نہیں لاتی جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چند ایک چیزیں کہ ایگزام جو ہے وہ ہمیشہ ہی ایک ان پلیزنٹ سا اور پریشر ٹاسک ہوتا ہے، اور اس میں اکثر جو زیادہ تر فرسٹریشن ہوتی ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمارا ایگزام جو ہے وہ ٹائم پر کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اب میں کچھ فیکٹس شیئر کرتا ہوں کہ جی کہ آپ دیکھیں گے کہ 58% اسٹوڈنٹس سے دیٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو کمپلیٹ ایگزامس ود ان دا گیون ٹائم، 58%، اور 88% آف اسٹوڈنٹس اسٹرگل ٹو مینیج ٹائم ڈیورنگ ایگزام۔ تو ہم اس کے اوپر بھی ویبینارز کریں گے کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے ہونا ہے، لیکن یہ فیکٹس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایگزام کا جو پریشر ہے وہ ایک فیکٹ ہے اور حقیقت ہے۔ اس کے لیے کیا ہم نے پراپر تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ تو یہ ہمارا ہے جو ویبینار، جو سیٹ آف ویبینارز ہوں گے، تو اس چیز کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ اب یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے ویبینار میں، کہ ہمارا جو 52 سیکنڈس پر ایم سی کیو ہے، لیک آف کمپریہنشن آف اسٹیم آف ایم سی کیو، لیک آف فوکس، لیک آف سیلف کانفیڈینس، لیک آف ایگزام ڈے پریکٹس، اسٹڈنگ اے لاٹ، ہارڈ ورک ناٹ اسمارٹ ورک۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ ہم جب یہ فیکٹرز کو انالائز کر سکیں گے تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ان کے پھر ہم سولوشنس کی بات کریں۔ تو یہ پہلا ہے فیکٹ کہ اگر آپ نے 200 MCQs 180 منٹس میں کرنے ہیں تو آپ کے پاس 52 سیکنڈز ہوتے ہیں ایک ایم سی کیو کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے۔ تو پریکٹیکلی 52 سیکنڈز میں نہیں ہوتے، کیونکہ آپ نے کوشچن پیپر کو ریڈ کرنا ہے، آپ نے ایم سی کیوز کو ریڈ کرنا ہے،
اور جس کو آپ ابھی اٹیمپٹ نہیں کر رہے، تو وہ بھی ٹائم آپ کا ظاہر ہے کہ کنزیوم ہو رہا ہے. سملرلی کوئی نہ کوئی آپ کو ڈسٹریکشن ہو رہی ہے، کوئی آپ کو آواز دے دیتا ہے، کوئی آپ نے پانی پینا ہوتا ہے، کوئی چیزیں ہوتی ہیں. پھر آخر میں آپ نے ٹائم چھوڑنا ہوتا ہے کہ آپ نے آنسر شیٹ کو ریوائز کرنا ہے. تو اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو یو آر لیفٹ ود لیس دین 50 سیکنڈس اگینسٹ ون MCQ. تو کیا وہ 50 سیکنڈس ایک MCQ کے لیے ہماری تیاری ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا کوشچن، جس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ فیکٹر کو اگر ہم نہیں کنسیڈر کریں گے تو ہم جتنا مرضی پڑھ لیں گے، تو بات وہی ہے کہ ہم کیا ہائی وے کے پہ جو گاڑی چلانے کے قابل ہیں کہ نہیں ہے. تو ایگزام ڈے کے لیے ہم تیار ہیں کہ نہیں ہے. دوسرا جو جو کنسرن ہے، جو فیکٹرز ہے کہ ناٹ اٹمپٹنگ 200 MCQs، وہ یہ ہے کہ جو MCQ ہے اس کا جو اسٹیم ہے، یہ میں نے آپ کو سامنے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک اسٹیم جو ہے وہ تقریباً 5.5 لائنس کا یہ ایک اسٹیم ہے اینڈ 5 آپشنز ہیں. اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کو کمپریہینڈ کریں گے، اس کو ابزارو کریں گے، سمجھیں گے، تو اٹ ٹیکس مور ٹائم. تو جب تک آپ اس کی بھی پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ بہت سارا ٹائم ان کوشچنس کو پڑھنے میں آپ کا لگ جائے گا. تو یہ دوسرا ہے کہ جی کمپریہنشن جو ہے وہ اسٹیم کی وہ ہمیں کرنا ضروری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پھر اگر کمپریہینڈ کر پائیں گے تو صحیح آپشن کو بھی چوز کر پائیں گے. اگر ہم بار بار پڑھیں گے اسٹیم کو تو ہمارا ٹائم جو ہے بہت زیادہ کنزیوم ہو جائے گا. تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ہے کہ لیک آف فوکس. اب لیک آف فوکس میں یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فوکس کیوں ہم لوز کر جاتے ہیں. اسٹریس ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے کہ جب ہم ایگزام دے رہے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. پھر آپ کی ڈسٹریکشنس ہوتی ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی آواز دے دیتا ہے، آپ سٹنگ ارینجمنٹ آپ کی اپنی پسند کی نہیں ہے، یا چیئر کمفرٹیبل نہیں ہے. سملرلی اگر آپ دیکھیں تو بعض اوقات آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میری پریپریشن اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے تھی. تو آپ کو جو لیک آف پریپریشن ہے وہ آپ کو ذرا فوکس کو کم کرتا ہے. پھر فٹیگ ہے کہ آپ نے سفر کیا، کہیں دور سے آئے، پراپر ریسٹ نہیں کیا، اور آپ کا جو 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 باڈی ہے وہ کمپلیٹلی ظاہر ہے کیا ریسٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، اور آپ کا جو فوکس ہے بعض وقت آپ لوز کر جاتے ہیں. پھر پرسنل ایشوز ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز گھوم رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کو پریشان کرتی ہے. وہ جب ایگزام انوائرمنٹ میں آپ چیز کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے. پھر جو ہے ٹیسٹ انگزائٹی ہے، اور ٹائم مینجمنٹ ایشوز ہیں، انوائرمنٹ فیکٹرز ہیں، اور یہ جو لیک آف سیلف کانفیڈینس ہے کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں لیکن ہم شور نہیں کہ ہم نے کیا، ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے کام کرنے کی یا نہیں ہے. تو پھر اپنے پر یقین نہیں ہوتا. تو ایگزام ڈے کی پریکٹس ہماری نہیں ہوتی. دا موسٹ کروشل فیکٹر جو ہے نا وہی 52 سیکنڈس کا ہے، کمپریہنشن آف MCQ ہے، لیک آف اسٹریٹجی ہے. تو ان چیزوں کو ہم نیکسٹ جو سیمینارز ہوں گے اس میں ہم کور کریں گے. کہ پھر یہ ایک بہت ہے کہ ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، بہت سی کتابوں سے پڑھتے ہیں، بہت سے نوٹس پڑھتے ہیں، بہت سے لیکچرز دیکھتے ہیں، لیکن ہم ایگزام اورینٹڈ جو چیزیں ہیں اس پہ فوکس نہیں ہو پاتے. ہمیں جو دوست بتاتا ہے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہو، تو ہمیں فوکسڈ ہو کر اس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو ہارڈ ورک ہے بٹ ناٹ اسمارٹ ورک، کہ ہم بہت زیادہ چیزیں کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، لیکن ایگزام کے دن کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو کور نہیں کرتا، بلکہ جو ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ایگزام میں کون سی چیزیں آنی ہیں اور ان کے لحاظ سے ہم نے ان چیزوں کو کور کرنا. تو یہ اسمارٹ ورک ہے. اسمارٹ ورک میں ظاہر ہے کہ آپ نے ایسی چیزیں کرنی ہوتی ہیں جیسے کہ میں اگر بتاؤں کہ اٹ از اے 3 اسٹیپس جو پریپریشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو صرف وہ لیکچرز اٹینڈ کرنے ہیں جو کہ ایگزام اورینٹڈ ہوتے ہیں. نمبر 2 جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کیو بینک ہے جو کہ ایگزام اورینٹڈ کیو بینک ہے اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ ایگزام کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. اور تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے آپ کا موک ٹیسٹ کا، کہ آپ نے موک ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں تاکہ آپ ٹائم باؤنڈ جو ہے وہ آپ اس میں آ سکیں. تو یہ 3 اسٹیپس میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں. آپ کو ایگزام اورینٹڈ لیکچرز لینے ہیں صرف. نمبر 2 آپ نے کیو بینک پریکٹس کرنا ہے. نمبر 3
آپ نے ماک ٹیسٹ دینے ہیں. یہ 3 چیزیں اگر کریں گے تو یہ اسمارٹ ورک میں آ جاتا ہے, ہارڈ ورک میں نہیں جاتا, کیونکہ ہر چیز ایگزام میں نہیں آتی. اگر آپ کو 30% MCQs آنے ہیں بیسکس میں سے, 70% کلینکل میں سے آنے ہیں, تو یہ ہمیں پتا ہونا ضروری ہے کہ جی یہ اس میں مین ایریاز کون سے ہیں. تو ہم اسی لحاظ سے ہی چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں, چاہے وہ لیکچرز ہیں, چاہے وہ کیو بینک ہے, چاہے وہ ماک ٹیسٹ ہے. تو اب یہ 3 سٹیپس ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے چیزیں کرنی ہیں. تو یہ ایک بریف انالیسس تھا. جو ہم نے جو نیکسٹ جو ویبینار ہم کریں گے, وہ جو ویبینار ہے وہ ہمارا ہوگا ٹائم مینجمنٹ آن ایگزام ڈے. اب یہ انتہائی اہم ایریا ہے کہ کیا ہم وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کر سکیں اور ایگزام ڈے میں ہم زیادہ سے زیادہ صحیح MCQ اٹیمپٹ کر سکیں. کیونکہ ہماری جو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 140 سے لے کر 150 MCQs صرف اٹیمپٹ کر پاتے ہیں, اور باقی جو 50 اور 60 MCQs ہیں وہ ٹائم پریشر کی وجہ سے, ٹائم کم ہونے کی وجہ سے اس کو وہ جسٹ فل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پہ وہ جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے. تو اب یہ جو 140 اور 150 MCQs کو ہم 200 MCQs تک کیسے لے کے جائیں, تو یہ سارا کا سارا جو کھیل ہے یہ ٹائم مینجمنٹ کا ہے آن ایگزام ڈے. اب وہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے جو ایگزام ڈے کو آپ نے کرنی ہے, وہ انتہائی ایک اہم ایریا ہے جس میں ہم نیکسٹ ویک اس پہ چیزیں کریں گے کہ ہم ٹائم جو مینجمنٹ ہے وہ کیسے کریں ایگزام ڈے کو, تاکہ ہم جو MCQs ہیں جو کہ ہم 140 سے 150 MCQs اٹیمپٹ کر پاتے ہیں. اور یہ ریسرچ کس پہ بیس ہے کہ ہم نے مختلف جو ڈاکٹر صاحبان سے انٹرویو کیا جن نے ایگزام دیے تھے, تو وہاں پر ہمیں یہ ایوریج نکل رہا ہے کہ 140 سے 150 MCQs وہ اٹیمپٹ کر پاتے ہیں, جو کہ فوکس ہو کے کر پاتے ہیں. باقی جو ہے آپ دیکھیں, اگر 70% پاسنگ مارکس ہیں اور یو آر اٹیمپٹنگ اونلی 150 MCQs, تو چانسز 70% کے کم ہے. آپ 70% چانسز کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو 200 MCQs پراپر طریقے سے اٹیمپٹ کرنے چاہیے, اور وہ صرف ہو سکتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے ایگزام کے دن کے پوائنٹ آف ویو سے, اتنا ہی زیادہ آپ کے چانسز ہے کہ آپ اس وقت پریشان نہیں ہوں گے, آپ انڈر پریشر نہیں ہوں گے, اور آپ فوکس ہو کر ایگزام کو کر سکیں گے. اور یہ ہمارا جو نیکسٹ جو ویبینار ہے اس کا یہ ٹاپک ہوگا کہ ٹائم مینجمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ میرے سے کر سکتے ہیں, کہ کوشچن جو آپ کے ذہن میں ہے وہ میرے سے آپ ضرور پوچھیں. السلام علیکم سر, کائنڈلی پھر یہ گائیڈ کر دیں کہ کس طرح ہم ٹائم کو مینیج کریں. جی ڈاکٹر وقار صاحب, اس میں یہ کہ یہ پوری ایک اسٹریٹجی ہے جو ٹائم مینجمنٹ کے لیے, جو کہ ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. لیکن میں آپ کو ویسے بریفلی بتا دیتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں جو ہے نا وہ فوکسڈ ہو کر کام کرنا ہے ٹائم مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر ہم نے فرض کرے کہ آپ کوشچن بینکس پریپیئر کر رہے ہیں اور آپ یا موک ٹیسٹ دے رہے ہیں, تو وہ ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے, تاکہ آپ جب فرسٹ ٹائم اٹیمپٹ کریں گے تو ظاہر ہے آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا, لیکن ایز یو ورک آن اٹ کنٹینیوسلی, تو کچھ ٹائم کے بعد آپ خود فیل کریں گے کہ میرے جو اٹیمپٹ کرنے کی ہے وہ فریکوینسی وہ بڑھ گئی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم نے جو کیو بینک ڈیولپ کیے ہیں وہ ہے ایوری آپشن ایکسپلینڈ کے ساتھ. ایوری آپشن ایکسپلینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ MCQ ٹھیک ہے تو کیوں ٹھیک ہے, اور اگر غلط ہے تو وہ کیوں غلط ہے. اس کے لیے آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ MCQ کی جو ایکسپلینیشن وہ ریپیٹ بھی ہوتی ہے. تو آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کی اتنی ہی سپیڈ کمپریہینشن کی بڑھتی چلی جائے گی, اور آپ جو ٹائم جو زیادہ لگائیں گے کسی ایک MCQ پر وہ کم ہو جائے گا. تو آپ کو جو وہ ٹائم ہے جو 50 سیکنڈ سے, ظاہر ہے کہ یہ تو ایوریج ہے, اگر بعض MCQs چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ آپ کوئکلی کر لیتے ہیں, اٹ may take 30 سیکنڈ, لیکن اگر بڑے MCQs ہوں گے تو اٹ may take 60 سیکنڈ اور 70 سیکنڈ. تو اس کی جو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں وہ کیسے ہونی ہے, وہ ایک پوری ڈبیٹ ہے جس پہ میں نیکسٹ ویبینار میں آپ کو A to Z بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ ٹائم مینیج کر سکتے ہیں.
کیوں جی ڈاکٹر صاحب، آپ اور کوئی کوشچن آپ کا؟ جی ڈاکٹر وقار صاحب. اوکے، تھینک یو سر. تو آپ جو نیکسٹ میں آپ کو ہم بھیجیں گے تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ جی کیسے ہم وہ اسٹڈیز کرتے ہیں، اور یہ انتہائی اہم ہے. آپ کی تمام محنت جو ہے وہ اس ایک دن کے لیے. جی ڈاکٹر توقیر صاحب، کوشچن آپ کا کوئی؟ جی کمل. جی ڈاکٹر کمل یا ڈاکٹر کرن، ڈاکٹر وقار. جی اب اس میں جو یہ جو ٹاپکس ہیں کیوں اہم ہے؟ وہ اس لیے اہم ہے کہ ہم میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت زیادہ کام کرتے ہیں، لیکن مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بہت کم کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ایگزام ڈے کو کیسے مینیج کرنا ہے، یہ ہمارا ایک بہت بڑا ایریا ہے جس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو آپ نے، یہ میں نے دوبارہ اس لیے سلائیڈ اوپن کی ہے کہ یہ فیکٹرز آپ نے بیک آف دا مائنڈ اپنے رکھنے ہیں، جس کے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اور وہ جو پریکٹس ہے وہ آپ نے جیسے لیکچرز دیکھتے ہیں، آپ نے کانسیپٹ ڈیولپ کر لیا، لیکن اس کانسیپٹ کو آپ نے کوشچن پڑھ کر اس کے جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، آپ کی جو سپیڈ ہے آف اٹمپٹنگ ایم سی کیوز ول امپروو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو فریکوینسی آف ایکوریسی ہے، فریکوینسی آف سکسیس ریٹ ہے، وہ بھی بڑھ جائے گا. جی ڈاکٹر وقار صاحب، آئی ایم شیور کہ جی میں نے جو میں آپ کا پوائنٹ کرنا چاہتا تھا وہ آپ تک پہنچا ہوگا. سر تھینک یو پلیئر. اوکے جی. جی ڈاکٹر علی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی جو میں نے کنسرنس ایڈریس کیے ہیں، ہائی لائٹ کی ہیں، کیا یہ ویلڈ ہے؟ جی ڈاکٹر علی، آر یو ہیئر؟ یا ڈاکٹر توقیر ہوں، یا کوئی بھی. اب کیونکہ میں ظاہر ہے کہ بہت سی یونیورسٹیز میں انگیج ہوتا ہوں، تو وہاں پر مجھے پتا ہے کہ ایگزام کے جو میجر کنسرنس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. تو جو نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہوگا وہ ٹائم مینجمنٹ پر ہوگا، جو کہ انشاءاللہ موسٹ پرابلی ہم انہی ٹیوزڈے کو ہی کیا کریں گے. تو اوکے انشاءاللہ، دین سی یو ان نیکسٹ ویبینار انشاءاللہ.